ایک समय کی بات ہے، کالو کوا اپنے گھر جا رہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک پکشی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ زور زور سے رو رہا ہے۔ ارے بیٹا، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم انکل، میں راستے میں اپنی امی کے ساتھ جا رہا تھا اور ان سے بچھڑ گیا۔ یہ سن کر کالا کوا بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ بچے، تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پھر میں سارے پرندوں کو جمع کروں گا اور ہم سب تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے، ضرور پھر تمہارے ماں باپ مل ہی جائیں گے۔ کالو کوا اس بچے کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اسی وقت وہاں نیلی چڑیا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کالے کوے سے یہ پوچھتی ہے، کالو بھائی، یہ بچہ کس کا ہے اور یہ تمہارے ساتھ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ نیلی چڑیا، یہ بچہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے اور میں اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ کیا تم نے کسی کو اسے تلاش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنے میں ہی وہاں سونو چڑیا بھی آ جاتی ہے۔ کالو کوا اسے بھی سب بتاتا ہے۔ سونو چڑیا سن کر یہ کہتی ہے، ہم اس کے ماں باپ کو جنگل کے ہر ایک کونے میں تلاش کریں گے اور جب تک اس کے ماں باپ نہیں مل جاتے ہم اس بچے کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سارے پکشی اس بچے کو لے کر جنگل کے الگ الگ حصے میں اس کے ماں باپ کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی سارے پرندے اس بچے کے ماں باپ کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ بازی چیل کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ جب بازی چیل کو پتہ چلتا ہے کہ سارے پرندے اس کے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے من میں لالچ آ جاتی ہے، اگر میں اس بچے کو اپنے پاس رکھ لوں تو پھر مجھے بہت فائدہ ہوگا، یہ بچہ میرے بہت کام کرے گا، یہ میرا دانا بھی ڈھونڈے گا اور میرے پاؤں بھی دبائے گا۔ چیل فٹافٹ سے کالے کوے کے پاس جاتی ہے، تم لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ بچہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے، اسے ہم اس کے گھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، شاید میں جانتی ہوں کہ اس کے گھر والے کہاں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے وہ؟ مجھے بتاؤ، ہم سب وہیں چلتے ہیں۔ اس بچے کے ماں باپ کا گھر اس جنگل کے دوسرے سرے والے پہاڑ پر ہے، تم سب جلدی سے وہاں پہنچو، میں اس بچے کو بھی لے کے وہاں آتی ہوں۔ کالا کوا بازی چیل کی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں اور تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، لیکن بچے کا دھیان رکھنا۔ ارے تم کیسی بات کرتے ہو کالو، یہ میرے اپنے بچوں کی طرح ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ پھر سارے پرندے اس پہاڑ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بازی چیل اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس بچے کو دوسری طرف لے جاتی ہے۔ جب سب پرندوں کو پتہ چلتا ہے کہ بازی چیل پیچھے نہیں ہے تو وہ سب رک جاتے ہیں۔ ارے یہ بازی چیل کہاں چلی گئی بچے کو لے کر؟ کہیں یہ ہم سے آگے تو نہیں نکل گئی؟ سب سے آگے ہم تھے، وہ ہم سے آگے نہیں نکلی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بچے کو لے کر کہیں اڑ گئی ہے، وہ بچے کو چھپانا چاہ رہی ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن ہم بازی چیل کو اب کہاں ڈھونڈیں؟ وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں۔ کہ اتنے میں ہی ایک درخت پر بیٹھا ہوا مٹھو طوطا ان سب سے یہ بولتا ہے، مجھے دور وہ چیل اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تم چاہو تو اس کا پیچھا کر سکتے ہو اور اسے پکڑ سکتے ہو۔ بس اب تو اس کا دمادم مست قلندر ہوگا، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم سب پرندے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر وہ سارے پرندے بازی چیل کا پیچھا کرتے ہیں۔ بازی چیل اس بچے کو لے کر ایک پرانی سی جھوپڑی میں چلی جاتی ہے۔ آپ یہاں مجھے کیوں لائی ہو؟ یہ تو میرے ماں باپ کا گھر نہیں ہے۔ خاموش، مجھے پتا ہے یہ تیرے ماں باپ کا گھر نہیں ہے، آج سے تو میری ٹانگیں دبائے گا، آج سے یہی تیرا گھر ہے اور اب سے تو میری خدمت کرے گا، خدمت۔ ابھی بازی چیل بچے کو ڈانٹ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہی سارے پرندے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جی بالکل بہترین طریقے سے کریں گے آپ کی خدمت، بڑے ہی اچھے طریقے سے۔
बाजी चील पीछे मुड़कर सारे परिंदों को वहां देखती है और उनको देखकर घबरा जाती है। अरे तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम सब ने मेरा पीछा किया है क्या? हमें तुम पर पहले ही शक हो गया था। सच सच बताओ, तुम बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? अरे मैं तो बच्चे को ऐसे ही लाई थी, बस थोड़ी देर बाद निकलने वाली थी इनके माँ बाप के पास। झूठ मत बोलो, अभी हम सब ने देखा है कि तुम बच्चे को किस तरीके से डरा रही थी। चुपचाप वो बच्चा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम लोग कर ही क्या लोगे? नहीं दे रही मैं बच्चा, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। फिर सारे परिंदे बाजी चील की अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं। मार खाने के बाद बाजी चील बिल्कुल सीधी हो गई थी। मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी ताकि इससे अच्छे अच्छे काम कराऊं और मुझे कुछ नहीं करना पड़े। मुझे माफ़ कर दो। यह बहुत गलत बात है बाजी चील, तुमने बहुत बुरा किया है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही थी तुम। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी बोल रही हूँ। फिर सारे परिंदे उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।